پڑھیں گے، گستاخیاں کریں، تو انہوں نے ولی کی شان کہاں ماننی ہے، اولیاء کی شان کہاں ماننی ہے؟ تو یہ درہ امتیاز اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو عطا کر رکھا ہے کہ یہاں الحمدللہ اللہ رب العزت کی توحید کا بیان بھی کھل کھل کر ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان بھی ہوتا ہے، اور اولیاء امت اور علماء کرام، مشائخ اعظام، اور ہر وہ بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، جس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کا عشق موجود ہے، ہر اس بندے کی شان بھی اہل سنت کے اسٹیٹس سے بیان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محتشم، اولیاء اللہ کی شان خود اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اور فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الا جو ہے یہ کلمہ تنبیہ ہے، جو درس نظامی سے واقفیت رکھنے والے ہیں اور علم لغت سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو یہ پتہ ہوگا۔ الا حرف تنبیہ ہے، یہ سوئے ہوئے بندے کو بیدار کرنے کے لیے الا کا استعمال کیا جاتا ہے، خبردار جس کو کہتے ہیں۔ خطرہ ہو نا کہیں جگہ تو وہاں ساتھ لکھا ہوتا ہے خطرہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نہ جانا، یہاں خطرہ ہے، یہاں اگر آپ ٹچ کرو گے جناب تو آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو الا بھی کلمہ تنبیہ ہے، خبردار کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بھئی آگے بڑی اہم بات آنے والی ہے، لہذا ذرا کان کھول کر اور پورے حاضر دماغی کے ساتھ بات سنو۔ کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا خبردار سن لو، اللہ کے جو ولی ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ ہی دنیا میں کسی قسم کو ان کو خوف ہوگا، نہ ہی دنیا میں کسی قسم کو ان کو غم ہوگا، اور آخرت میں تو جناب ان کے بارے نعرے ہیں، نہ ان کو آخرت میں خوف ہے نہ ہی ان کو غم زدہ ہوں گے۔ آگے اولیاء اللہ کی تعریف کرتے ہوئے خود اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ولی ہوتا کون ہے۔ کسی پر چھوڑا نہیں ہے کہ بھائی بعد میں آ کر کوئی جناب اس کی تفسیر کرے اور آ کر بتائے کہ ولی کے اندر یہ نشانیاں ہیں۔ علماء نے بیان کی ہوئی ہیں، ہمارے محدثین نے، مفسرین نے بیان کی ہوئی ہیں۔ تو خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آواز دے دو، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ آواز دیو، آواز دیو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ فرمایا کہ وہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ ولی کے لیے سب سے پہلے شرط رکھی کہ وہ مومن ہوگا، غیر مومن، غیر مسلم ولی نہیں ہو سکتا، بات یاد رکھیے گا۔ غیر مومن، غیر مسلم ولی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا الذین آمنوا، پہلی شرط کیا ہے کہ وہ ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی اختیار کرے، متقی ہو، پرہیزگار ہو، صغائر و کبیرہ کبائر گناہ سے محفوظ ہو۔ فرمایا ایسا بندہ جو ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ شور کر رہے ہیں، اس میں کم پہلے ٹھیک سے ہونا چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک، وہاں ٹھیک ہے بس۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کی پہچان، ولی کی تعریف کیا ہے کہ وہ مومن ہوگا اور وہ کیا کرے گا؟ تقوی اختیار کرے گا۔ اللہ رب العزت نے جو اس کے ذمے فرائض لگائے ہیں اس پر جناب مکمل طریقے کے ساتھ عمل پیرا ہوگا۔ فرائض و واجبات، سنن و مستحبات پر مکمل طریقے کے ساتھ عمل پیرا ہوگا، فرمایا کہ وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ اس کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ بشارت بھی دی، اس کو خوشخبری بھی دی۔ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ فرمایا ایسے بندے کے لیے کہ جو مومن بنا اور اس نے تقوی اختیار کیا، اپنے من کی پاکیزگی کی، اپنے جناب
ظاہر کی اس نے پاکیزگی کی. فرمایا کہ ایسے بندے کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ. فرمایا اللہ کے کلمات کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے. جو اللہ نے فرما دیا وہ ہو کر ہی رہنا ہے. اور فرمایا ذالک هو الفوز العظیم. فرمایا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. کیا؟ ایمان لے آنا اور اس کے بعد تقوی اختیار کرنا, اللہ کا محبوب بندہ بننا, اللہ کا دوست بننا. فرمایا یہ کامیابیوں میں سے سب سے بڑی کامیابی ہے اور سب سے عظیم کامیابی ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے, جس چیز کو جناب کامیابی کا معیار بنایا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہے. اللہ جس کو کامیابی فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ایمان لانے کے بعد فوراً نیک اعمال کرنے شروع کر دے, تقوی اختیار کرے, پرہیزگاری اختیار کرے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے, چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو, جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچائے. اور ہر وقت اللہ سے توفیق مانگتا رہے, مالک کائنات میرے بس کی بات نہیں کہ میں شیطان کے جناب وساوس سے بچ جاؤں, یہ تو ہی بچانے والا ہے. کیوں؟ اس نے قسم اٹھا رکھی ہے. جب اس کو جناب لعنت کا توق ڈال کر اس کو جناب جہنم سے باہر نکالا گیا, وہ کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اس نے کہا یا اللہ مجھے تو نکال رہا ہے جنت سے, تیری عزت کی قسم ہے اب تیرے بندوں کو میں ضرور گمراہ کروں گا. اب کو بھی حملہ کروں گا, پیچھے بھی حملہ کروں گا, دائیں تو بھی حملہ کروں گا, بائیں تو بھی حملہ کروں گا. چاروں طرف سے حملہ کر کے ان کو جناب ان کو وساوس میں جناب شکار ان کو جناب کر کے ان کے جناب ایمان کو اور ان کے سینے سے جناب اسلام اور ایمان کے جناب سینے نور کو جناب کھینچنے کی کوشش کروں گا. ان کو برے اعمال کی طرف, گناہ کی طرف لگاؤں گا. جھوٹ بولو, فراڈ کرو, دھوکہ دہی کرو, چغلیاں کرو, زنا کرو, شراب پیو, جناب جو مرضی کرو. اس نے کہا تیری عزت کی قسم مالک ان کو ضرور گمراہ کروں گا. لیکن کیا فرما الا عبادک منہم المخلصین, سب کو گمراہ کروں گا اور گمراہ ہو بھی جائیں گے. فرمایا لیکن تیرے نیک بندے جن کا تعلق تیرے کے ساتھ ہوگا وہ تیرے ولی ہوں گے, تیرے محبوب بندے ہوں گے. فرمایا میرا داؤ پیچ اس پر کوئی نہیں چل سکے گا, وہ میرے جناب وساوس سے جناب بچ جائیں گے. تو صرف اولیاء اللہ, اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے جناب اس کے حملوں سے بچ جاتے ہیں. باقی جناب ہر بندے پر جناب شیطان حاوی ہو جاتا ہے. اس لیے ہر وقت توفیق مانگنی چاہیے مالک کائنات میرے بس کی بات ہے نہیں ہے, میری قدرت سے یہ چیز خارج ہے کہ میں شیطان کے جناب حملوں سے بچ جاؤں. تیری توفیق شامل حال ہوگی تو جناب میں جناب شیطان کے حملوں سے بچ جاؤں گا. تو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ ہوتے ہیں. لیکن ایسے نہیں کہ جناب پہلے دن ہی حملوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں, نہیں, محنت کرتے ہیں. میں نے پہلے ہی بتایا کہ نبوت وہ بھی چیز ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نبی بنا دے, وہ اس کے فضل و کرم پر ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, وہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے, جس کو نبی بنا دے. نبوت کیا ہے؟ وہ بھی چیز ہے. ولایت جو ہے یہ کسبی چیز ہے, لیکن اس میں بھی وہ بھی چیز ہے ولایت. کئی وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جناب مادر ذات ولی بنا کر بھیجتا ہے, ماں کے پیٹ سے وہ ولی ہوتے ہیں. ان کے جناب وہ بھی طور پر جناب اللہ تعالیٰ موہب فرما دیتا ہے, ان کو جناب ہبہ فرما دیتا ہے کہ جناب تم ولی ہو. ولی ایسے بھی ہیں کہ جو مادر ذات ولی ہے کہ ماں کے پیٹ سے جناب ولی بن کر آئے. لیکن جب نبوت کے مقابلے میں اس کو لایا جائے گا تو وہ ولایت کیا ہے جی؟ کسبی چیز ہے. نبوت وہ بھی چیز ہے اور ولایت کیا ہے جی؟ کسبی چیز ہے. کسب سے مراد کیا ہے کہ خود آپ محنت کریں گے, فرائض کی پابندی کریں گے, واجبات کی پابندی کریں گے, سنن کی پابندی کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں گے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو جناب ولایت کا مقام عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے جی؟ ایسے نہیں ہے کہ جناب آپ رات کو سوئے جناب سویرے ولی بن گئے, ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب. جیسے کہ آج کل حالات چل رہے, فتنوں کا دور ہے, ہر دوسرا بندہ ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے, میں بھی ولی, میں بھی ولی, چاہے جناب سنت کا تاریخ کیوں نہیں, داڑھی منڈائی کیوں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب فرض کی چیزوں میں سے ایک فرض کو بھی پورا کرنے والا نہیں ہے. نماز فرض ہے نا جناب, کیوں جی؟ سب پر فرض ہے نا. پیر ہوئے تو پاویں مرید ہوئے, سارا دے فرض ہے. یہ نہیں کہ جناب پیر بن کے نمازیں معاف ہو گئی, نہ, پیر پر بھی فرض ہے, مرید پر بھی فرض ہے. اب پیر صاحب کیا کہتا ہے جناب میں ولایت کے اس مقام پر جا پہنچا ہوں کہ اب جناب مجھ سے سب چیزیں معاف ہو چکی ہیں, نہ ہی میں نماز پڑھوں گا, نہ ہی روزہ رکھوں گا, نہ ہی حج کروں گا, نہ ہی زکات دوں گا, میں پتہ نہیں ولایت کے بہت بڑے مقام پر پہنچ چکا ہوں. دادا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا جو ایسا دعویٰ کرے انہوں پکڑ کے لتر مارو, وہ ولی نہیں ہے, وہ جھوٹا ہے, فراڈی ہے. یہ کون سی بات ہوئی جناب؟ اللہ کے نبی کس مقام پر ہوتے ہیں؟ دادا صاحب نے لکھا کہ ولی کی ساری زندگی مطلق نبی, کوئی بھی نبی کسی کی ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہے. ولی ساری زندگی عبادت کرے, ساری زندگی ریاضت کرے, فرمایا کہ ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس کے برابر نہیں. جب نبی کو نمازیں معاف نہیں ہوئی,
یہ کون سی ولایت کا مقام لیے پھرتا کہ جناب میں اس مقام کے ولایت کے اس مقام پر جا پہنچاؤں، اسے نمازیں معاف ہو گئی، حج معاف ہو گیا، زکوٰۃ معاف ہو گئی۔ جب نبی کو معاف نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام آپ کو نمازیں معاف نہیں، آپ نے آخری وقت تک نمازیں ادا فرمائی، روزے آپ نے رکھے، کیا رکھے کہ نہیں رکھے؟ نبی علیہ السلام سے احکام معاف نہیں ہوئے تو آج ولایت کا کون سا مقام تم لیے پھرتے ہو؟ مجھے بھی بتاؤ نا جناب، جس میں آ کر آپ کہتے ہیں نمازیں بھی معاف ہو گئی، روزے بھی معاف ہو گئے، حج بھی معاف ہو گئے، زکوٰۃ بھی معاف ہو گیا۔ ایسا بندہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہی ہوگا جو احکام شرع پر مکمل طور پر جناب پابندی کرنے والا ہوگا، جو اللہ نے فرض کی ہوئی چیزیں ہیں فرائض کی ادائیگی کرے گا، واجبات کی ادائیگی کرے گا، سنن کی ادائیگی کرے گا۔ ولی تو وہ ہوتا ہے جو مستحب کو بھی نہیں چھوڑتا، فرائض چھوڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، مستحب چیزوں کو بھی نہیں چھوڑتا، وہ ولی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں جو جناب معاملات چل پڑے، ہر دوسرا بندہ کہتا ہے میں جناب ولایت کے پتہ نہیں کس مقام پر فائز ہوں، تو ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ ولایت ایک سوکھی چیز نہیں کہ جناب ہر بندہ دوسرا بندہ اٹھ کے دعویٰ کرنا شروع کر دے، اس کے لیے شرائط ہے۔ شرائط میں سے سب سے پہلی چیز میں نے پہلے بتا دی، یہ ضروری نہیں کہ حضرت صاحب کے جناب 1.5 لاکھ مرید ہوں گے، 60 لاکھ مرید ہوں گے تو پھر ہی بندہ ولی بن سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ مومن ہو، دل میں ایمان ہو، اسلام کی دولت اس کے سینے میں موجود ہو، اور پھر اوپر سے اعمال صالحہ کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی ہوئی ہیں فرائض کی مکمل طریقے کے ساتھ پابندی کرنے والا ہو، واجبات کی پابندی کرنے والا ہو، سنن کی پابندی کرنے والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے بھی تارک نہ ہو، داڑھی شریف اس کی مکمل ہو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر جہاں حضور نے قدم رکھا حضور کے قدم پر قدم رکھ کر چلنے والا ہو، ایسا بندہ اس کے مرید چاہے نہیں بھی ہو، میرے نزدیک اور ائمہ کے نزدیک، محدثین اور مفسرین کے نزدیک، ہمارے اکابر کے نزدیک اس سے بڑا ولی ہے ہی کوئی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگرچہ چیتروں میں ملبوس ہی کیوں نہ ہو، لباس بھی اس کا صاف ہی نہ ہو، آپ کا جناب حضرت صاحب کا جناب لباس ہی جناب وہ خراب ہے، حضرت صاحب کو پراڈو ہی نہیں کی۔ آج کل معیار یہ بنا ہوا ہے، جس پیر کو وڈی پراڈو ہوئے نا جناب کہتے ہیں بہت بڑا پیر ہے، جس مولوی کو جناب وڈی گڈی ہوئے جناب بہت بڑا مولوی جناب، اور پیر صاحب چاہے جناب داڑھی منڈی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوگا، ایسے لوگ بھی ہوں گے پراگندہ بالوں والے ہوں گے، یعنی ان کے بال بھی بکھرے ہوئے ہوں گے، کپڑے بھی ان کے پھٹے ہوئے ہوں گے، اور فرمایا مدفوع بالابواب، فرمایا کہ جب وہ دروازے پر کسی کے جائیں گے نا تو لوگ جناب حقارت کی نظر اس کو ٹھکرا دیا کریں گے، نکل جا نکل جا تو نکل جا، فرمایا لیکن ان کا مقام کیا ہوگا؟ فرمایا اگر وہ قسم اٹھا لے کہ مالک یہ کام کرنا ہے تو نے، اللہ کر دیتا ہے، قسم اٹھا لے مالک یہ کام تو نے کرنا ہے، تیری ذات پر میں قسم کھا رہا ہوں کہ مالک ایسا کام ہونا چاہیے، یہ اس بندے کا یہ کام اس بندے کی اولاد نہیں ہے یا اللہ اس کو اولاد ملنی چاہیے، بس یہ کہہ دے اللہ فوراً پوری فرما دیتا ہے۔ ہمارا یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب حضرت صاحب کے جناب مرید ہوں گے تو حضرت صاحب کے جناب چار پیچھے جناب چلنے والے ہوں گے، حضرت صاحب کے جناب خدمت کرنے والے ہوں گے تو حضرت صاحب پھر ہی پیر اور ولی بنیں گے، نہ فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوگا جناب پراگندہ بالوں والے، حدیث کے الفاظ ہیں، بال بھی بکھرے ہوئے گے جناب، اس کو بال کی پرواہ نہیں ہوگی، بال سنوارنے کیسے جناب، پراگندہ بالوں والے ہوں گے، کپڑے بھی اس کے پھٹے ہوئے ہوں گے، مدفوع بالابواب حدیث کے الفاظ ہیں، دروازوں پر جناب اس کو جناب حقارت کی نظر ٹھکرا دیا جاتا ہوگا، لیکن اگر وہ قسم اٹھائیں گے مالک ایسا کرنا ہے، مالک پوری فرما دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو مقام عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا ولایت کے لیے چیزیں شرط نہیں ہے کہ حضرت صاحب کی مرید ہو، حضرت صاحب کا جناب ایسا معاملہ ہو، نہ ولی وہ ہے جو اس دور میں اس پرفتن دور میں اپنے آپ کو بچائے، نیک اعمال کرے، اور جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کی پابندی کرے، واجبات کی سنن کی پابندی کرے۔ اور ولی تو وہ بھی ہوتا ہے کہ جناب جس کا مستحب بھی نہ رہے، فرائض تو بڑی دور کی بات ہے نا کہ نماز کو چھوڑے حضرت صاحب اور جناب روزے کو چھوڑے، تو ایسا تو جناب ہو بھی نہیں سکتا، بلکہ روایات کے اندر موجود ہے کوئی بندہ پانی پر بھی چل کر آپ کو دکھائے نا کسی طریقے کے ساتھ، حضرت صاحب پانی پر اڑ رہے ہیں اور پانی کے اوپر جناب اس نے مسلح لگایا ہوا ہے اور جناب حضرت صاحب نماز پڑھ رہے ہیں یا ہوا میں اڑ رہے ہیں، ایسا بندہ بھی اگر آپ کو مل جائے نا تو روایت کے اندر ملتا ہے، اگر وہ شریعت کا باغی ہے نا، شریعت کا باغی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تارک ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا، ولی نہیں ہو سکتا، جھوٹا ضرور ہے ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے کہ وہ احکام شرع کا پابند ہو، احکام شرع کا اگر پابند نہیں ہے، جو مرضی ہواؤں میں اڑتا پھر آپ کو نظر آ جائے حضرت صاحب ہواؤں میں اڑ رہے ہیں اور پانی پر جناب مصلی لگا کر حضرت صاحب نماز ادا کرتے ہیں، جو مرضی ہو جائے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اب جو اللہ کے نیک ولی اور حقیقی معنوں میں اللہ کے جو ولی ہیں، ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہے، سنیے جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات، اور یہ حدیث قدسی ہیں۔
حدیث قدسی، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے. حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں کہ بات تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہو لیکن الفاظ کا جامع اس کو حضور پہنا ہے، اپنی زبان مبارک سے حضور اس کو کہے ہیں، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. یہ حدیث قدسی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. شان ولی کی بعد میں بیان کی، پہلے ولی کے جو منکر ہوگا، ولی کی شان کا جو منکر ہوگا اس کے خلاف وعید پہلے سنائی. شان تو بیان کی بعد میں، لیکن پہلے جناب جو ولی کی شان کا منکر ہوگا، ولی کو نہیں مانے گا، اللہ کے دوست کو نہیں منائے گا، پہلے اس کے خلاف وعید بیان کی، اس کی سزا بیان کی. اور من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے، بغض رکھے، عداوت رکھے اور دشمنی رکھے اور کہے جناب ہے کیڑا جناب اللہ دا ولی جناب حقارت کی نظر سے دیکھے، تو فرمایا فقط آذنتہ بالحرب، میں اللہ کا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا جو میرے ولی کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھے، عداوت رکھے، فقط آذنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہوں. میں اس کے ساتھ. اب مجھے بتائیں کون اتنی طاقت رکھتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ جنگ کرے گا؟ وہ کر سکتا ہے. فقط آذنتہ بالحرب، فرمایا جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا میں خود اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ اعلان جنگ کروں گا. یعنی وہ میرے ساتھ جناب جنگ کر رہا ہے. اور فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ. حدیث قدسی ہے جی. میرا کا ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کوئی بھی بندہ میرے اس وقت تک قریب نہیں ہو سکتا جب تک وہ چیزیں جو میں نے ان پر فرض کی ہوئی ہے ان فرائض کی مکمل طور پر پابندی نہیں کرتا، ان کو مکمل طور پر ادا نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے اس وقت تک بندہ میرے قریب نہیں ہو سکتا. یہ حدیث قدسی ہے. اب جو یہ بندہ کہے جناب میں فرائض کی ادائیگی کے بغیر اللہ کے قریب ہو جاؤں گا، میں تو اللہ کا ولی بن گیا ہوں، میں تو اللہ کا قرب میں نے حاصل کر لیا فرائض کی ادائیگی کے بغیر، اللہ فرما رہا ہے کہ اس وقت تک بندہ میرے قریب نہیں ہو سکتا، میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، میرا ولی نہیں بن سکتا، میرا دوست نہیں بن سکتا، میرا محبوب نہیں بن سکتا جب تک میں نے جو چیزیں اس پر مما افترضت علیہ، جو چیزیں میں نے اس پر فرض کر رکھی ہیں، جب تک اس کی مکمل طور پر ادائیگی نہیں کرتا اس وقت تک وہ ولی نہیں بن سکتا. ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرمایا وہ بندہ جو فرائض کی ادائیگی بھی مکمل کرے، مکمل ٹائم پر مکمل وقت پر فرائض کی ادائیگی بھی کرے اور ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت کرے. یہ نہیں کہ صرف فرائض پڑھنے کے بعد باہر نکل گیا، نہ نوافل بھی پڑھے اور میرا قرب حاصل کرنا چاہے. اللہ فرماتا ہے ایسے بندے کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. کس کو بناتا ہوں؟ جو فرائض کی ادائیگی کرے گا. جو فرائض کی ادائیگی نہیں کرے گا اور جناب جو شریعت کا باغی ہوگا، اللہ فرماتا ہے میں اس کو دوست نہیں بناتا. دوست صرف اسی کو بناتا ہوں جو فرائض کی مکمل ادائیگی کرے گا اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اضافے کے طور پر نوافل بھی پڑھے گا، اللہ کے حضور حاضری دے گا، نوافل کی کثرت کرے گا. حتی احببتہ، اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. آپ جب محبوب بنا لیتا ہوں تو مقام کیا عطا فرماتا ہوں. سنیے حدیث کے الفاظ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. حدیث قدسی میرا رب ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کثرت کے بعد میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اس کو شان ہی عطا فرماتا ہوں کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. سبحان اللہ العظیم. اب اس کا معنی یہ ہے، بات سمجھیے گا ذرا توجہ کے ساتھ. اللہ رب العزت جسم و جسمانیت سے پاک ہے، نہ اس کے لیے کان ہے، نہ اس کے لیے آنکھیں ہیں، نہ اس کے لیے ناک ہے، نہ اس کے لیے جسم ہے، نہ اس کے لیے کوئی اور چیز ہے. مکان و مکانیت سے بھی وہ پاک ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے.
آپ مجھے یہ بتائیں، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اور صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث سے بات ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت اس میں جسمانیت سے پاک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کی پھر شرح میں محدثین نے کلام فرمایا اور گفتگو فرمائی۔ میں علامہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کا حوالہ دے رہا ہوں، مفسر کبیر، تفسیر کبیر لکھی ہے جنہوں نے 20-22 جلدوں کے اندر تفسیر ہے قرآن پاک کی، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا نام ہی کافی ہے، جن کا نام ہی کافی ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اس کی تفسیر اور اس کی شرح لکھتے ہوئے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ، اللہ رب العزت بندے کے کان بن جاتا ہے، اللہ رب العزت بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت جہاں فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس سے دیکھتا ہے، وہ اس سے سنتا ہے، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا فیضان اس کے کانوں میں آ جاتا ہے۔ جب نور کا فیضان اس کے کانوں میں آ جاتا ہے تو فرمایا سمع القریب والبعید، خود اللہ رب العزت اس کے کان نہیں بنتا، فرمایا کہ وہ طاقت اللہ رب العزت کی طرف سے آ جاتی ہے اس کے کانوں میں۔ پہلے طاقت یہ تھی کہ بندہ اس کی حد تھی کہ جناب دوار تک اس نے سنا، یہاں سے کسی نے آواز دی جناب اس نے سن لیا، یہ میں مائک سائڈ پہ کر دوں تو میری آواز شاید مسجد کے باہر بھی نہ جائے، یہ میری آواز کی حد ہے، اس کے بعد آگے نہیں جا سکتے۔ اور میں سن بھی اسی طرح سکتا ہوں کہ یہاں بیٹھا ہوں جناب، وہاں سے کوئی بندہ آواز دے گا تو میں سن لوں گا، مسجد کے باہر کسی نے آواز دی، مجھے پتہ نہیں کہ کس نے کیا آواز دی، یہ میرے کانوں کی حد ہے۔ فرمایا لیکن جب بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اب کان اسی کے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کان بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کان سے پاک ہے، کان اسی کے ہوتے ہیں، لیکن اس میں طاقت اللہ رب العزت کی طرف سے آ جاتی ہے۔ اب جب اللہ رب العزت کی طرف سے طاقت آ گئی، امام فخر الدین رازی فرماتے سمیع القریب والبعید، قریب کے تو وہ سنتا ہی ہے، قریب کے تو وہ سن لیتا ہے۔ بندہ کہے کہ بندہ یہاں سے 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر دور آواز کسی کی نہیں سن سکتا، یہ اللہ کا ولی جس کے کانوں میں طاقت اللہ رب العزت کی طرف سے آ گئی ہے، یہاں بیٹھ کر جناب مدینہ پاک میں کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہو اس کی بھی آواز بھی سن لیتا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لہٰذا اعتراض اللہ کے ولیوں پر نہیں کرنا چاہیے کہ جناب یہ تو ولی کی شان بیان ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت اس کے کان بن جاتا، مطلب اس طاقت اللہ رب العزت کی طرف سے آ جاتی ہے۔ یہاں بیٹھ کر امریکہ میں کوئی بندہ جناب آواز پکارے، اللہ کے ولی کی یہ شان ہے، یہاں بیٹھ کر امریکہ میں آواز جو آ رہی ہے اس کی آواز کو سن سکتا ہے، یہ تو ولی کی شان ہے، تو امام الانبیاء کا تو عالمی مقام ہے۔ تو اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارا عقیدہ ہے یہاں چھوڑ کر دنیا کی کسی کونے میں جا کر پڑھو، رسول اللہ اپنے قبر انور میں سن رہے ہیں۔ کیوں ایک ولی سن سکتا تو اللہ کے نبی نہیں سن سکتے؟ پھر اللہ کے نبی تو کجا ہے نا، ورا الورا امام الانبیاء، جن کے صدقے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جن کے صدقے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، ان کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لینا کہ وہ سن نہیں سکتے۔ آپ جب معاذ شریف کے سامنے جائیں گے تو وہاں جا کے یا رسول اللہ پکار سکتے ہیں اور جناب وہاں جا کے درود و سلام پڑھ سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کر آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور وہاں تو سن لیں گے قریب جا کر، یہاں نہیں سن سکے۔ میں نے کہا یہ قرب اور بہت تیرے نزدیک ہے، رسول اللہ کے بارگاہ میں قرب و بہت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں چھوڑ کر دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر غار کے اندر گھس کر بھی جناب رسول اللہ پر درود و سلام پڑھو، میرا آقا مدینہ پہ سن رہے ہیں۔ رسول اللہ لبیک بات سمجھ آئی ہے؟ یہ ولی کی شان بیان ہو رہی ہے، جو بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی کان اسی کے ہوتے ہیں، طاقت پھر اللہ رب العزت کی طرف سے آ جاتی ہے۔ اور امام فخر الدین رازی فرماتے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اور میں آنکھ اسی کی ہوتی ہے، آنکھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آنکھ بن جاتا، اللہ تعالیٰ آنکھ بننے سے پاک ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے، آنکھ اسی کی ہوتی ہے لیکن اس میں طاقت اللہ رب العزت کی طرف سے آ جاتی ہے۔ اب میری نگاہ اتنا کام کرے گی جہاں تک کوئی حاجز چیز نہیں آ جاتی سامنے، کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ کیا خیال ہے؟ کھلا میدان ہے جناب، کھلے میدان میں کھڑے ہو کر جناب میں کئی دور فاصلے تک دیکھ سکتا ہوں کیونکہ رکاوٹ کوئی چیز نہیں ہوتی۔
اب یہاں میں بیٹھا ہوں، یہ دیوار میرے سامنے ہے، یہ سامنے تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ کیا وہاں ہو رہا ہے، اس دیوار کے پیچھے مجھے نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میری نگاہ کی حد یہاں تک ہے. کیا خیال ہے جناب؟ یہ عام بندے کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری نگاہوں کی ایک حدیں ہیں، لیکن جب اللہ کا محبوب بندہ وہ انسان بن جاتا ہے تو اب حد شد ختم ہو جاتی ہے. اب بندہ یہاں بیٹھ کر، مدینہ تو چھوڑ کر جناب کئی دنیا کے کسی کونے پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ولی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. کیوں؟ اس کے لیے قرب اور بعد کی جو حدیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اللہ کے نور سے جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے طاقت جو آ جاتی ہے اس کی طرف سے دیکھ رہا ہوتا ہے، یہاں بیٹھ کر دنیا کی جناب ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہے. اسی لیے جناب موسیٰ علیہ نبی کی نام علیہ السلام آپ پر جب وہ کوئی طور کا مسئلہ ہوا نا، صفاتی تجلی عرض کی مالک کا نا دیدار عطا فرما دے. قصہ بڑا لمبا ہے، پھر کسی دن بیان کروں گا. صفاتی تجلی اللہ رب العزت نے جناب بھیجی، روایات کے اندر موجود ہے. وہ صفاتی تجلی آپ کے سینے مقصب پر، آپ کے قلب مبارک پر سیدھی نہیں آئی، کوہ طور پر پڑی تھی. اس کا عکس آپ پر پڑا تو اس کی کیفیت اتنی تھی کہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. کوہ طور پر جناب تجلی پڑی، موسیٰ علیہ السلام اس کا عکس بھی برداشت نہ کر پائے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے. اس صفاتی تجلی کا اثر کتنا تھا روایات کے اندر موجود. علامہ قرطبی نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پہلے بھی نبی کی نگاہ تو نبی کی نگاہ ہے نا، لیکن اس اثر کے بعد، صفاتی تجلی کے اثر کے بعد آپ کی نگاہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ رات کی تاریکی کے اندر، خوب اندھیرا ہوتا تھا رات کی تاریکی کے اندر، 30 فرسخ دور، ایک فرسخ ابھی آپ نیٹ پر سرچ کریں 3 میل کا بنتا ہے اور ایک میل تقریباً 1.5 کلومیٹر بنتا ہے. 30 فرسخ کو آپ جناب اس کو جناب حساب کریں تو کتنا بنتا ہے؟ 30 فرسخ دور پتھر کے اوپر کیڑی بھی چل رہی ہوتی تھی نا کالے رنگ کی. موسیٰ علیہ السلام رات کی تاریکی میں اس کو دیکھ لیا کرتے تھے. اور حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ کیڑی بھی کالے رنگ کی ہوتی تھی، ایرے کی چٹی کیڑی، کالے رنگ کی کیڑی، اور رات کی تاریکی 30 فرسخ دور موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ ادھر بھی کام کر رہی ہوتی تھی. یہ ہے جناب موسیٰ، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی شان، جن کو صفاتی تجلی آئی اور صفاتی تجلی کا اثر اتنا ہوا کہ آپ 30 فرسخ دور پتھر پر چلنے والے کیڑے کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے. مجھے بتائیں قربان نہ جائے ان آنکھوں پر جن آنکھوں نے سر آنکھوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہوا ہے. صفات کو نہیں دیکھا، ذات کو دیکھا اللہ رب العزت کی. جس آنکھوں نے اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا، ان کی آنکھوں کا کمال کیا ہوگا. وہ مدینہ پاک سے بیٹھ کر یہاں ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ ان کے لیے قرب اور بعد کی حدیں نہیں ہے. عام ولی کی یہ شان ہے، ان کی امت کا غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ یہاں بیٹھ کر مدینہ پاک بھی جناب دیکھنا چاہے جناب تو چشم تصور میں دیکھ سکتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو طاقت اتنی عطا فرما دیتا ہے کہ یہاں بیٹھ کر دنیا کے کونے میں دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. تو امام الانبیاء کی تو شان ہی برا ہے. یہ ہے جناب جب ولی اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کان میں طاقت اتنی دے دیتا ہے کہ سب قرب و بور کی قیدیں ختم کر دیتا ہے، اور آنکھ اتنی دے دیتا ہے، آنکھ میں طاقت اتنی دے دیتا ہے کہ یہاں بیٹھ کر لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تحریریں بھی پڑھ رہا ہوتا ہے. امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ، آپ کی شان، آپ یہاں بیٹھے تھے اپنے مسند پر، جہاں بھی آپ نے اس طرح آسمان کی طرف دیکھا، اور ایک مرتبہ ملا طاہر بندگی علیہ رحمہ جن کا مزار لاہور میں دیکھا ہوا کسی نے؟ ملا طاہر بندگی علیہ رحمہ کا مزار، یہ امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹوں کے استاد تھے. ملا طاہر بندگی علیہ رحمہ خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد معصوم علیہ رحمہ کے استاد تھے. تو اس طرح آپ نے نگاہ سے دیکھا، پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے، زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. انوکھی وجہ ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. اس طرح نگاہ کے ساتھ دیکھا، فرمایا ملا طاہر یہ کیا بات ہوئی، تیرے ماتھے پر لکھا ہوا تو بدبخت ہے. نگاہ کے ساتھ دیکھا، ان کے ماتھے پر لکھا ہوتا کہ یہ بدبخت ہے. بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تمہارا استاد کیا کام کرتا ہے کہ اس کے ماتھے پر جناب بدبخت لکھا ہوا ہے، شقاوت اس کے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے. تو بیٹوں نے عرض کی ابا جان ہمیں تو نہیں پتا استاد محترم کیا کرتے ہیں، لیکن آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے حضور دعا کیجیے کہ جناب مالک کی کائنات ہمارے استاد کے ماتھے سے شقاوت کو ختم کر کے وہاں سعادت کو لکھ دے. یہ شقی نہیں ہے، سعید ہے، خوشبخت انسان ہے. امام ربانی قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر میرے سامنے ہے، تو
اسی مطلب کہو جناب میں مولوی صاحب میں چھٹی جا رہے ہیں، نہ میں کتابیں ساتھ اس لیے رکھتا ہوں جناب، کسی نے پڑھنا ہو تو میرے پاس سب کچھ. تیری میری نگاہ کتنا کام کر دی، زیادہ بھی آسمان میں دیکھ لے گی نا، اس وقت تک راستے نہ کر دی. کہاں ساتوں آسمان ہے، پھر کہاں جناب لوح محفوظ ہے. امام ربانی رحمۃ اللہ زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تحریریں بھی پڑھ رہے ہیں. یہ اللہ کے ولی کی شان. اس طرح بیٹھے آپ نے لوح محفوظ پر دیکھا تو ادھر لکھا ہوا تھا کہ جناب یہ تقدیر مبرم ہے، یہ ٹل نہیں سکتی. بڑے پریشان ہوئے، اپنے بیٹوں کو کہا جناب یہ تقدیر مبرم یہ تو نہیں ٹل سکتی. بیٹوں نے التجا کی کہ ابا جان پھر تسی ولی کیڑی شے دے ہو، آپ کو ہم نے ولی کس چیز کا مانا ہوا ہے؟ اگر تقدیر معلق ہوتی وہ تو جناب ہم بھی دعا کرتے وہ بھی پھر بھی ٹل جانی تھی. ولی تو وہ ہوتا ہے جو تقدیر مبرم کو بھی ٹال دیتا ہے دعا کے ذریعے. حضور آپ دعا فرمائیں. آپ نے فرمایا اچھا. تھوڑی دیر جناب غور و فکر کیا تو قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ امام ربانی مجدد الفسانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مجھے غوث پاک کا فرمان یاد آ گیا. ساری گیاری میں نہ کھادا کرو، غوث پاک کا عقیدہ بھی سنو. غوث پاک رضی اللہ عنہ کا فرمان یاد آیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ شان عطا کر رکھی ہے، میری دعا کے ذریعے تقدیر مبرم بھی ٹل جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے جناب اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، مالک کائنات تیری رحمت بڑی وسیع ہے، مالک کائنات میں کمزور سا بندہ تیری بارگاہ میں عرض گزار ہوں. ملا طاہر بندگی علیہ الرحمہ کے جو ماتھے پر شقاوت لکھی اس کو سعادت میں بدل دے. وسیلہ یہ دیتا ہوں کہ وہ دعا غوث پاک نے جو کہا تھا کہ جناب میرے دعا کے ذریعے تقدیر مبرم بھی ٹل جاتی ہے، مالک اس دعا کا وسیلہ پیش کر کے مالک کائنات عرض کر رہا ہوں کہ جناب ملا طاہر کے بندگی علیہ الرحمہ کے ماتھے سے شقاوت کو ختم کر کے سعادت لکھ دے. بس ہاتھ ابھی نیچے کیے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا، آپ کے ماتھے سے شقاوت کو ختم کر کے وہاں سعادت کو لکھ دیا. زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تحریریں بھی پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کر کے اس کو جناب ختم بھی کروا رہے ہیں. یہ شان صرف اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے، عام بندے کو یہ شان ہے نہیں ملتی. اب اس میں تفصیل بہت زیادہ ہے، آئندہ جمعۃ المبارک کو میں عرض کر دوں گا، لیکن میں آج آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہمارے علاقے کے اندر بھی ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے. داڑھی حضرت صاحب میں آپ کو پہلے بتا دوں داڑھی رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. نماز پڑھنا اللہ تبارک تعالیٰ پر کیا کیا ہوا ہے؟ فرض کیا ہوا ہے. میں نے پہلے بتا دیا فرائض کی ادائیگی کے بغیر جو بندہ ولایت کا دعویٰ کرے وہ کیا ہے؟ جھوٹا. وہ کیا ہے جی؟ جھوٹا ہے. جو مرضی اپنے آپ کو کہے جناب میں فلاں پیر کا مرید ہوں، میں جناب رات کو میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی ہوئی ہے، عرش معلیٰ کی زیارت کر کے آیا ہوں، جو مرضی آپ کو کہتا پھرے، اگر وہ شریعت کا باغی ہے وہ ولی سارے وہ ولی نہیں ہو سکتا. اب پیر کس پیر کی ہم مرید ہوں گے، کس پیر کی ہم بیعت کریں گے، اس کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے شرائط رکھی ہوئی ہے کہ کون سا پیر ہوگا، کون سا شیخ ہوگا کہ جس کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دینا ہے. ایسے نہیں کہ جناب جڑا مرضی جناب داڑھی منڈا بھی اس کے ہاتھ میں بھی ہاتھ ہے. جناب حضرت صاحب بڑی پہنچی سرکار ہے، حضرت صاحب کتنے پہنچے ہیں؟ حضرت صاحب خود جہنم میں پہنچے تو بھی جہنم میں لے جائیں گے. ہاتھ یہ ہاتھ دینا ایسے ہے کہ آپ نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ کام کرے گا آپ نے وہی کام کرنے ہیں. جب حضرت صاحب کی خود داڑھی نہیں ہے، حضرت صاحب خود نماز کی پابندی نہیں کر رہے تو بتائیں آپ کو حکم دے گا نماز کی پابندی کرو؟ وہ تو آپ کو کہے گا چھوڑو جناب ہاتھ سے ہاتھ دے رہے تو انشاءاللہ بخشوا دیں گے، تو کیوں بخشے جاؤ گے؟ نہ کبھی بھی نہیں ایسا کرنا. پہلے دیکھنا کہ پیر صاحب کی کیفیت کیا ہے. پیر صاحب شریعت کا باغی ہے، لتر اٹھا کے انہیں منہ دے مارو، مگر نہ تیری ولایت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ولی صرف وہی ہوگا جو مکمل طور پر جناب شریعت کی پابندی کرنے والا ہوگا. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ 603 صفحہ جی فتاوی رضویہ شریف 21ویں جلد ہے، 21ویں جلد 603 نمبر صفحہ. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے سوال ہوا، آپ نے پھر وہاں پیر ہونے کی شرائط ذکر کی ہے کہ پیر کون سا ہونا چاہیے، کس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ آپ نے دینے ہیں. آپ نے فرمایا 4 شرطیں ہیں. کتنی شرطیں ہیں جی؟ سارے بولو کتنی شرطیں ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے جی سنی ہو اور صحیح العقیدہ ہو. ٹائم بھی مختصر ہے، کئی جناب کڑیا نے پاس ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن بس یہ مختصر میں بیان کر کے جناب گفتگو ختم کرتا ہوں. پہلی کیا شرط ہے جناب؟ سنی ہو اور صحیح العقیدہ ہو. اب جو سنی نہیں ہوگا وہ پیر بننے کا اہل نہیں ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس دور کے لحاظ سے میں بات کرتا ہوں، ویسے جناب اس میں بڑی تفصیل آ سکتی ہے. رافضی ہو، ناسبی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل صحابہ جنتی ہیں. عقیدہ ہے نا اہل سنت کا، ہر صحابی نبی. اب جو بندہ
معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ان صحابہ میں سے کسی ایک پر تبرہ کرنے والا ہو، کسی ایک کا بوجھ سینے میں رکھے ہوئے ہو، وہ سنی جب وہ سنی نہیں ہے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ بھی ہم نے نہیں دینا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ چاہے وہ مولا علی شیر خدا ہو، میں وضاحت کر رہا ہوں، چاہے مولا علی شیر خدا ہو، چاہے حضرت امیر معاویہ ہو رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں ہمارے سروں کی جگہ ہیں، تاج ہے، ہمارے سردار ہیں۔ صحابی ہونے کے لحاظ سے مولا علی بھی صحابی ہیں رسول اللہ کے، امیر معاویہ بھی رسول اللہ کے کیا ہے؟ صحابی ہیں۔ اب جو پیر اٹھ کر جناب امیر معاویہ کے خلاف بک بکارے کرے گا، جو مرضی اپنے آپ کو کہتا پھرے، ہم اس کو ولی ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ تیری حیثیت کیا ہے جناب؟ ان پاکان امت کے خلاف بات کر رہا ہے۔ امام ربانی نے کیا لکھا مکتوبات شریف میں؟ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابی کو پہلے لمحے میں جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، پہلے لمحے میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے کہ امت کے ولی ساری زندگی عبادت کرنے کے بعد اس مقام کو چھو بھی نہیں سکتے۔ پہلے لمحے میں جب وہ کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا صحابی رسول، فرمایا اس لمحے میں اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ امت کا کوئی ولی اٹھ کر ساری زندگی عبادت کرے، ساری زندگی ریاضت کرے، زہد و تقوی اختیار کرنے کے بعد وہ جو صحابی رسول پہلے لمحے میں جس مقام کو پہنچا ہے نا، ولی ساری کی زندگی عبادت کرنے کے بعد اس مقام کو چھو بھی نہیں سکتا۔ یہ تو پہلے لمحے کی بات ہے نا، ساری زندگی صحابی رسول کی۔ اب اٹھ کر کوئی بندہ دینا امیر معاویہ کے خلاف بک بکارے کرے یا کسی بھی صحابی رسول کے خلاف بک بکارے کرے، وہ جب سنی نہیں ہے تو لہٰذا اس کے ہاتھ میں ہاتھ بھی نہیں دینا۔ اور بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ اب آپ نے تلاش کرنا ہے حضرت صاحب، یہ ایسی بات نہیں ہے آپ مجرم ہوں گے اللہ کے حضور۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ یا رسول اللہ میں نے جناب پیر کو دیکھا، میں نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے، اللہ نے تمہیں عقل دی رکھی ہے، شعور دے رکھا ہے۔ دیکھو کہ حضرت صاحب کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر صحابہ کے بارے میں بک بکارے کرنے والا ہے یا معاذ اللہ رسول اللہ کے اہل بیت کے بارے میں بک بکارے کرنے والا ہے یا معاذ اللہ حضور کے بارے میں بک بکارے کرنے والا ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں بک بکارے کرنے والا ہے، ایسا بندہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، وہ پیر بننے کا اہل نہیں ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو۔ دوسرا آپ فرماتے شرط یہ ہے کہ وہ علم دین بھی رکھتا ہو۔ کیا ہو جی؟ یعنی جو ضروری مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، پاکی پلیتی کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، حضرت صاحب کو کم از کم اتنے تو آتے ہو نا۔ جس کو وضو کے فرائض کا نہ پتا ہو وہ ولی ہے، وہ کیوں جو پیر ہے؟ جس کو وضو کے مسائل کا نہیں پتا، وضو کے فرائض کا نہیں پتا، غسل کے فرائض کا نہیں پتا، جس کو جناب پاکی پلیتی کا نہیں پتا، وہ پیر بننے کا اہل ہے؟ کم از کم پورا عالم بننا، درس نظامی پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن کم از کم جو ضروری مسائل ہیں اس کا علم رکھنے والا وہ بندہ ہو، پھر وہ پیر بن سکتا ہے۔ دو شرطیں ہوگی جناب، پہلی کیا ہے جی؟ سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو۔ دوسری کیا ہے جناب؟ علم دین رکھتا ہو، ضروری مسائل کا علم رکھنے والا ہو۔ تیسرا فرمایا فاسق نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ سارے بولو کیا نہ ہو؟ داڑھی جو کٹائے گا وہ فاسق ہے کہ نہیں؟ بولو فاسق ہے کہ نہیں؟ اعلانیہ فسق کر رہا ہے۔ فسق کی بھی کئی قسمیں ہیں نا، ایک فسق ہے جناب جو چھپ چھپ کر کیا جاتا ہے، ایک فسق ہے جو اعلانیہ طور پر کیا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا، داڑھی کٹوانا، یہ اعلانیہ فسق ہے، سریعام جناب پتہ چل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تاریخ ہے، تو فاسق بندہ بھی پیر نہیں بن سکتا۔ آخری چیز فرمایا چہارم، چوتھی چیز پیر کے لیے جو ضروری ہے، کیا فرمایا؟ اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو۔ یہ نہیں کہ جناب کہ میں ڈائریکٹ جناب حضور دی ہاتھ چھات دیتا ہے، تو کتنے جناب حضور دی ہاتھ دیتا ہے؟ سلسلہ جتنے بھی ہمارے اولیاء گزرے ہیں ان کے سلاسل ہوتے ہیں، پیر کا ہاتھ اس کے پیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کے پیر کا ہاتھ اس کے پیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر سلسلہ چلتے چلتے جا کر حضور کے صحابی تک پہنچتا ہے، پھر حضور کا ہاتھ حضور کے صحابی کا ہاتھ حضور کے ہاتھ تک پہنچتا ہے، یہ پھر سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی بزرگ جو صحیح حقیقی معنوں میں بزرگان دین ہمارے گزرے ہیں نا، ان کے شجرہ نسب ہوتا ہے، شجرہ سلسلہ ہوتا ہے، سارا معاملات ہوتے ہیں، اس میں وہ کیا ہوتا ہے کہ میرا ہاتھ میرے پیر کے ہاتھ میں ہے، پیر صاحب کا ہاتھ اگلے اپنے پیر صاحب کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ اپنے پیر صاحب کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ اپنے پیر صاحب کے ہاتھ میں، یہ سلسلہ چلتے چلتے جناب حضور تک جا پہنچتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا سلسلہ حضور تک متصل ہو، اس کا سلسلہ حضور تک جاتا ہو، ایسا بندہ پیر بننے کا حال ہے۔ جو بندہ جس کا سلسلہ حضور تک نہ جانتا ہو وہ بندہ بھی جناب سلسلہ پیر بننے کا حال نہیں ہے۔ یہ چار شرطیں آپ نے دیکھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے۔ کون کون سی؟ بولو سارے یار، سنی ہو، سارے بولو کیا ہو؟ سارے بولو کیا ہو جی؟ سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو۔
دوسرا کیا ہے جو ضروری مسائل کا علم رکھنے والا ہو. تیسرا کیا ہے فاسق نہ ہو, فاسق نہ ہو. کیا مطلب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تارک نہ ہو. چوتھا اس کا سلسلہ حضور تک متصل ہو, حضور تک پہنچتا ہو. ایسے جناب جو بندہ ہوگا جس کے اندر یہ چار شرائط پائی جائیں گی, آنکھیں بند کر کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینے ہیں. جب ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے انشاءاللہ آپ کمزور بھی ہوں گے, ناقص بھی ہوں گے, وہ جو ہاتھ میں ہاتھ آپ نے دیے ہوئے نا انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی. بیعت ہوتی ہے علی ترک المعاصی, بیعت کی بھی کئی قسمیں ہیں, مرید ہونے کی بھی کئی قسمیں ہیں. بیعت ہوتی پہلے جناب جہاد کے اوپر کہ یا رسول اللہ جیسے بھی حالات ہوں گے, جو بھی ہوگا, مال کی ضرورت پیش آئے گی میں مال بھی پیش کروں گا, جان کی ضرورت پیش آئے گی میں جان بھی دوں گا. یہ ہوتی تھی جہاد کے اوپر بیعت ہوتی تھی. اب جو بیعت ہوتی ہے وہ جہاد شہاد پر, تو جہاد تو ہے ہی کون نہیں. اب جو بیعت ہوتی ہے وہ ترک المعاصی پر ہوتی ہے کہ میں تیرے ہاتھ میں پیر صاحب ہاتھ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ نے مجھ سے جناب, میں خود گناہ کو نہیں چھوڑ سکتا, حالات ایسے ہیں, معاشرہ ایسا ہے, دوست احباب ایسے ہیں, تیری صحبت میں بیٹھوں گا, تیرے پاس بیٹھوں گا, تیرے اوپر اللہ کے انوار و تجلیات گرتے ہیں, تیری صحبت میں بیٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی کرم فرمائے گا اور تیرے ذریعے جناب مجھے بھی جناب گناہوں سے چھٹکارا مل جائے گا. یہ ہوتا ہے جناب بیعت کرنے کا مقصد, پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مقصد. اے نہیں کہ جناب پیر ہاتھ میں جاتے تھے آزاد ہو گئے, پہلے جناب نمازہ پڑھ رہے سن, پیر صاحب ہاتھ میں ہاتھ دیتے تو پیر صاحب نے کہا چھوڑو جناب اور تیری نمازیں ہی معاف ہو گئے, روزے معاف ہو گئے, حج ہی معاف ہے, زکات ہی معاف ہے, جو مرضی کی دیا. ایسی بات نہیں ہے. نماز کسی صورت میں بھی معاف کسی پر بھی نہیں ہے. ہاں عذر شرعی ہو, شرعی عذر ہے تو پھر اس صورت میں معاف ہو سکتی ہے, اور وہ بھی قضا کی صورت میں آپ نے دوبارہ اس کو دہرانا ہے. کسی صورت جب نبی پر نماز معاف نہیں ہوئی تو آج کا ولی اٹھ کر کہے جناب حضرت صاحب میں پر ایسے مقام پر جا پہنچتا ہوں اور جناب مجھ پر ایسی انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے کہ میں آج کے بعد نماز نہیں بھی پڑھوں گا تو چارہ ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. تو لہٰذا میں نے آپ کو بیان کر دیا, آپ نے اس کو دیکھنا ہے. عقل آپ کو اللہ نے دے رکھی ہے, شعور دے رکھا ہے, فہم و فراست نوازا رکھا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ چار شرائط جس کے اندر پائی جائیں گی وہ بندہ پیر بننے کا اہل ہے, اس کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دے دینا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.